سید نوید قمر فارمر فیڈرل منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو نوید قمر صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان از موونگ ٹورڈز الیکشن اور یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے اور لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فریہ. پہلی چیز پہ تو میرا خیال ہے کہ اب تقریباً اتفاق ہو گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کیونکہ آ گئی ہے اور کورٹس نے بھی اس پہ کافی سخت موقف اپنایا ہے کہ یہ تاریخ جو ہے وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہونی چاہیے. تو اس سے اب نکلنے کے راستے بہت کم رہ گئے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ آج کے واقعات کے بعد الیکشن ہو جائیں گے, اسی ٹائم فریم میں ہو جائیں گے, اور اس کے بعد باقی جو ہیں سینٹ کے الیکشنز وغیرہ اور پریزیڈنٹ کے وہ بھی ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک خوشائند بات ہے. آج کا دن کم از کم ہمیں سیلیبریٹ اس بات کو کرنا چاہیے کہ اٹس اے وکٹری فار آل. کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ انتخابات ہو. کچھ شاید 2 دن آگے, کچھ 2 دن پیچھے کی بات ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر ایک انٹرسٹ میں ہے کہ الیکشنز ہوں. باقی الیکشنز کتنے فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں اس کے بیسس پہ ظاہر ہے کہ ایک پرسیپشن جا رہا ہے, کنٹینیوسلی جا رہا ہے کہ ایک پرٹیکولر پارٹی کو ایج مل رہا ہے. جس طرح سے کیسز انفارچونیٹلی جیسے لاسٹ گورنمنٹ میں کیسز ان کے خلاف دھڑا دھڑ بنائے بھی گئے اور عجیب و غریب ججمنٹس دے کے ان کو نکالا بھی گیا. اب اس کا جو ہے وہ دوسرا رخ آ رہا ہے, تو پھر اسی کے ساتھ کہ ایئرپورٹوں پہ جا کے آپ سے حاضری لگائی جا رہی ہے, اور سمپل چیزیں نا جو کورٹس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اور جو یہ امپریشن دیتی ہے کہ ایک فیورٹ ہے. جب بھی کوئی فیورٹ بنتا ہے تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کو اس حد تک لوز کرتا ہے کہ جی وہ اگر اپنے اسٹرینتھ سے بھی آئے تو لوگ کہیں گے نہیں جی وہ تو لائے گئے تھے اس طرح سے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس الیکشن میں, کیونکہ سلیکٹڈ کا ورڈ بلاول بھٹو کا ورڈ ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیکٹڈ یا چوزن ون از پی ایم ایل این ان دس الیکشن. It is too early to give that kind of a verdict. تو ظاہر ہے کہ ابھی الیکشن پروسیس پورا ہونا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتیاط کریں کہ اس طرف ہم نہ جائیں. ہم اس سے مار کھا چکے ہیں, ایز اے کنٹری مار کھا چکے ہیں, ڈیموکریسی مار کھا چکی ہے کہ کسی شخص کو ایسے دلہا بنا کے لایا جاتا ہے تو پھر وہ دلہا کی طرح آپریٹ کرتا ہے, وہ عوامی نمائندہ نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے یہ کہ وہ دلہا والا کام اب چھوڑ دیں ہم, اور ہم ہر ایک کو اتنا موقع دیں کہ جو جتنی اسٹرینتھ لے کے آئے اس کے بیسس پہ جو ہے حکومت بنے, چاہے وہ ایک پارٹی ہو چاہے وہ کولیشن. سو الیکشن کے نکات اور نتائج کے حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب نے آج بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے. ایک ایکسرپٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں نوید قمر صاحب. انہوں نے کہا جان لیں کہ یہ طے ہے کہ الیکشن جنوری نہیں تو فیبری میں ضرور ہو جائیں گے. کوئی حادثہ یا انہونی نہ ہوئی تو یہ بھی واضح ہے کہ کھلاڑی خان الیکشن کے دوران جیل میں ہوں گے اور الیکشن سے پہلے ہی نااہل بھی قرار دیے جا چکے ہوں گے. یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پارلیمان ہنگ ہوگی, کسی بھی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوگی. سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت وزارت عظمیٰ بنائے گی. دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت کو ملک کی صدارت ملے گی. ذرائع کے مطابق یہ اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ نون 75 سے 80 نشستیں لے گی, جبکہ پیپلز پارٹی بھی 60 سے 65 نشستیں حاصل کرے گی. اس تخمینے کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ نون وزارت عظمیٰ سنبھالے گی, تو جواب دیا گیا کہ نون اور جیالوں میں نشستوں کا کم ہی فرق ہوگا. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس انالیسس؟ دیکھیں اتنی پریسائز کسی نے انالیسس دی ہے تو کسی کے پاس کرسٹل بال ہی ہو تو ان کو پتا یہ ہوتا ہے. لیکن جنرلی اس کے لیے آپ کو کوئی نجومی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو لینڈسکیپ آپ نے ڈرا آؤٹ کیا ہے اس وقت وہ سینیریو یہی نظر آتا ہوا آ رہا ہے کہ اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. ظاہر ہر پارٹی, ابھی تو الیکشن پروسیس ہونا ہے, ہر پارٹی اپنی جو ہے وہ اسٹرینتھ دکھانے کی کوشش کرے گی, لوگ اپنی طرف کرنے کی کوشش کرے گی. سو یو کانٹ سے سٹنگ 4 months before the election date
کہ ایگزیکٹلی یہ نمبرز ہوں گے یہ ہوں گے، لیکن ایک براڈر فریم ورک میں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے دیٹس ناٹ دیٹ فار اوے فرام. سو اگر نون کو جو ملتی ہیں نشستیں زیادہ اینڈ دے وانٹ اندر الائنس ود یو، لیٹ سے ہم آبویسلی ہائپوتھیٹیکلی بات کریں تو پیپلز پارٹی رول آؤٹ نہیں کرے گی، وہ گورنمنٹ میں الائنس میں جائے گی. جو الائنسز ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ پوسٹ الیکشن سینیریو میں ہوتے ہیں. کیا یہ بنے گی کولیشن نہیں بنے گی، اس کا حصہ کون کون ہوگا، وہ بھی نمبر آف سیٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ بن جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی بنے. نمبر گیم ہوتی ہے، نمبرز اگر ہمارے ساتھ مل کے پورے ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو دیر آر ویریس permutations and combination. تو اس اسٹیج پہ مجھے میرا یہ کہنا کہ ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن چانسز ضرور ہیں. یو ڈیفینیٹلی کی ناٹ رول اٹ آؤٹ کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی بات کہی فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کہ شہباز شریف کو میں نے وزیر اعظم بنوایا مگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ شہباز شریف گورنمنٹ؟ دیکھیے آئی واز پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ، تو یہ تو کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ڈڈ ویری ویل. ان فیکٹ اٹ ڈڈ ویری ویل آن اے نمبر آف فلینکس. آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم آئسولیٹڈ ہو گئے تھے دنیا میں، ہماری فارن پالیسی واز اے ہیوج سکسیس. مختلف اور منسٹریز بھی جو اگر آپ دیکھ لیں، میں اپنی بات نہیں کروں گا، دوسری منسٹریز دیکھ لیں، کلائمیٹ چینج دیکھ لیں، انڈسٹریز دیکھ لیں، the performance was not bad. باقی ہاں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو اکنامک ایشو آتا ہے کہ بھائی مہنگائی بڑھ گئی، پارٹلی ڈیو ٹو انٹرنیشنل کنڈیشنز، پارٹلی ڈیو ٹو سم پالیسی ڈیسیژنز دیٹ ور ٹیکن. لیکن آپ سے تو وہ خوش تھے، انہوں نے کہا آپ کو تو نون میں ہونا چاہیے، نون کا منسٹر ہونا چاہیے، بٹ اٹ سیمز لائک کہ آپ کا اوپینین آن شہباز شریف ایز پرائم منسٹر از ڈفرنٹ دین پریزیڈنٹ زرداری's opinion. Obviously it is a collective opinion of the party کا، انڈیویجول کا کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا. لیکن بات یہ کہ اوور آل کیبنٹ کی بات کرتے ہیں تو I think it is a mixed result. کیونکہ خورشید شاہ صاحب بھی معافی مانگ چکے ہیں 16 ماہ کی کارکردگی پر. ہاں تو آپ کے خیال سے تھوڑا سا زیادہ تنقید کر رہے ہیں شاہ صاحب اور فارمر پریزیڈنٹ؟ ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم بیٹھ کے دیکھیں تو کیا کھویا کیا پایا میں دونوں سائڈوں کے پاس آرگیومنٹ ضرور ہوتے ہیں. لیکن اب یہ نہ بھولیں نا کہ ہم الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے جلسے کریں گے، تقریریں کریں گے، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں شارپن بھی ہوں گی اور پھر ایک سٹیج پہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب پھر کنورج بھی کر جائیں. تو دیٹس پالیٹکس. سو پی ٹی آئی کے حق میں بیان دینا شروع کیا ہے پیپلز پارٹی نے، کوئی بیک ڈور بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے یا آن پرنسپل سپورٹ کریں آپ ان کی؟ ناٹ ایٹ آل، کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے نہ روکا جائے اور ان کو چانس دیا جائے، یہ تو ایک اصولی فیصلہ ہے نا. ہم پھر جمہوریت کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم نے کہا کہ یہ زبردستی ایک بندے کو جو ہے یا ایک پارٹی کو اوور آل انڈیویجولس کو چھوڑ دیں یا جو ان کے جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چھوڑ دیں، ادر دین دیٹ آپ پارٹیز کو، بڑی پارٹیز کو اس طرح سے، چھوٹی پارٹیوں کو بھی روکنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو یہ بڑی پارٹیوں کو تو آپ اس طرح سے اگر وار رکھیں گے، کل پی ٹی آئی ہے، کل مسلم لیگ ہوگی، پرسوں پیپلز پارٹی ہوگی، تو ہاؤ ول دس اسٹاپ؟ نہیں، بالکل میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ ہم بالکل اس چیز کے خلاف ہوں گے کہ اگر پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی روکا گیا الیکشنز. نوی قمر صاحب، آپ ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ نے بہت ساری حکومتیں دیکھی ہیں. نواز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر اور شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر، آپ کو کون بہتر لگتے ہیں؟ I have never worked with نواز شریف صاحب. ہم نے ضرور ان کے ساتھ اپوزیشن میں پارلیمنٹ میں رہے ہیں. شہباز شریف کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کیا ہے. Obviously میرا ایکسپیرینس ان کے ساتھ زیادہ ہے، تو I would have
towards him, but that is not a reflection on his competence. It's just کیسا پایا آپ نے ایز پرائم منسٹر شہباز شریف کو؟ کوئی بات شیئر کریں ان کے حوالے سے، کیسا کام کرتے تھے؟ شہباز شریف صاحب ہارڈ ورکنگ ورکہولک ٹائپ پرائم منسٹر تھے. ظاہر ہے ہمارے لیے اسٹائل آف گورننس ان کا ہم سے مختلف تھا. پیپلز پارٹی ایک اور طریقے سے چیزیں کرتی، لیکن جب بھی ان کو اپروچ کیا گیا تو he was always there to listen and support. So ہاں باقی I mean ظاہر ہے کہ when you talk of leaders تو leaders تو پھر آپ ان کے ویژن اور فیوچرس کی دیکھتے ہیں کہ he was no loser currently put to